اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت 48 سے آگے ہم نے اس وقت تلاوت کیا ہے، بلکہ آیت 47، 48 اور 49 بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو چکا ہے، ایک رکوع پیشتر، اور آغاز میں یہ بات ہو گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے پردے میں بہت کچھ ہمیں بھی بتانا ہے، انہیں بھی متوجہ کرنا ہے، وہ قانون ضابطہ قاعدہ بھی جو اللہ تعالیٰ کا قوموں کے اندر جاری رہا ہے اس کو بھی سامنے لانا ہے۔ تو یہ سارے پہلو موجود ہیں۔ یہاں فرمایا اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ آیت کا یہ حصہ پچھلے رکوع میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، جو تمہیں عطا کی۔ وہاں اس کے بعد دوسری بات شروع ہو گئی تھی، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرا جو ہے تمہارے ساتھ ہے، تمہارا جو عہد میرے ساتھ ہے اسے تم پورا کرو، تو میرا جو ہے تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں۔ یہاں پر بات دوسری ہو گئی۔ آیت کا ایک حصہ وہی رہا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ اب اس کے بعد یہاں پر کہا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی، عن العالمین، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے ہے کہ تمام عالمین پر تمہیں فضیلت عطا کی ہے، یہ بات بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں پہلے یہ بتا دیا گیا کہ میری وہ نعمت، تو نعمت کے ساتھ فضیلت کا تعلق ہے۔ پہلے نعمت کی بات کی ہے کہ میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی، وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت دین کی نعمت ہے، شریعت کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امت مسلمہ کی حیثیت سے منتخب کیا، اپنا رسول ان کے درمیان بھیجا، پھر رسول کا ایک سلسلہ جاری کیا ان کے درمیان، جو اللہ کی شریعت ان کے پاس لاتے رہے، یا بعد میں آنے والے انبیاء اس کو واضح کرتے رہے، اور انہیں اللہ کی طرف بلانے کا کام انجام دیتے رہے، اور پھر یہ امت مسلمہ کی حیثیت سے تمام دنیا والوں کے درمیان اس کی حیثیت ایک ممتاز رہی۔ تو یہ بات جو یہاں پر ان سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم سے بھی مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہ فضیلت جو انہیں حاصل تھی وہ کسی نسل کی بنیاد پہ نہیں تھی، کسی علاقے کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ وہ فضیلت جو تھی وہ اس نعمت کی بنیاد پر تھی جو انہیں ملی تھی، اور اس وقت تک تھی جب تک کہ وہ اس نعمت کا حق ادا کرتے رہیں، جب تک وہ اس نعمت کا حق ادا کرتی رہیں وہ فضیلت ان کے پاس تھی، اور جب انہوں نے اس نعمت کو ضائع کر دیا تو فضیلت بھی ان سے واپس لے لی گئی، وہ فضیلت ان کے پاس باقی نہ رہی۔ ایسی چیز نہیں تھی کہ بس ایک دفعہ دے دی تو بس دے دی، بات ختم ہو گئی۔ یہ فضیلت وصف کی بنیاد پر ہے، وہ وصف حاصل رہا تو فضیلت بھی حاصل رہی، وہ وصف نہ رہا تو فضیلت بھی ختم ہو گئی۔ یعنی کسی بھی وصف کی بنیاد پر، کسی صفت کی بنیاد پر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس کی موجودگی میں ہے، جب وہ چیز موجود نہ رہے تو وہ پھر
فضیلت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کا معاملہ اس اعتبار سے رہا۔ اچھا، ایک فرق ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ ان کا معاملہ یہ رہا بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل بحیثیت امت کے رد کیے گئے۔ ان کا معاملہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے معزول کیا اور ان کی جگہ بنی اسماعیل میں اب یہ سلسلہ نبوت شروع کیا۔ لیکن یہ بات یاد رہے، بنی اسرائیل بنی اسماعیل کچھ نہیں ہے۔ یعنی بنی اسرائیل بنی اسماعیل کیا ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل کو انہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ ان کے سامنے یہی معاملہ تھا، وہ اتنے ہی محدود قسم کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے اندر ہی وہ سارا سلسلہ تھا، تو انہیں مخاطب کیا ہے۔ لیکن بنی اسماعیل کو کہیں بنی اسماعیل کہہ کے مخاطب نہیں کیا ہے۔ یعنی بنی اسماعیل، اب بنی اسماعیل کے بعد ہے تو بنی اسماعیل کی بات ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے مقابلے میں بنی اسماعیل کہا جائے تو بنی اسماعیل تو کہیں نہیں کہا ہے، اس لیے کہ اب معاملہ بنی اسماعیل کا نہیں ہے۔ بنی اسماعیل میں تو ہیں وہ، یعنی وہ سلسلہ جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کا ایک بیٹا، اس سے یہ سلسلہ چلا، دوسرے سے یہ سلسلہ چلا، تو اسی اعتبار سے تو بات ٹھیک ہے، ابراہیم کی اولاد میں ہی ہے۔ لیکن اب بنی اسماعیل نہیں کہلائے یہ بنی اسماعیل کہلائے جائیں، بلکہ یہ کیا کہلائے؟ تو امت مسلمہ کہلائی۔ اس لیے کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو تھی وہ صرف بنی اسماعیل کے لیے نہیں تھی، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے تھی۔ جب تمام انسانوں کے لیے تھی تو ان کے لیے بھی تھی۔ اب انہیں اس دائرے کے اندر آنا تھا، تو بنی اسرائیل کی حیثیت سے جو بنی اسرائیل کی خصوصیت تھی وہ اس کے کہ اس وقت تک انبیاء بنی اسرائیل میں ہی آ رہے تھے، بنی اسرائیل کے اندر آتے تھے، انہی کے درمیان آتے تھے، تو بنی اسرائیل کی حیثیت سے مخاطب کیے گئے۔ لیکن جب وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب ساری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رسول اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، تو اب یہ بات اس طرح سے ختم کر دی گئی۔ تو اب ان کا معاملہ کیا ہو گیا کہ بنی اسرائیل کی حیثیت سے اب وہ فضیلت کا یا امت کا وہ معاملہ ختم کر کے اب ایک امت بنا دی گئی۔ اب جو بھی اس میں آئے، بنی اسرائیل آئیں، بنی اسماعیل آئیں، کوئی اور آئے، جو بھی آئیں وہ سب اس امت کا حصہ ہیں، یہ فرق ہے۔ تو اب اس کی بنیاد پر کیا معاملہ سامنے آتا ہے؟ بنی اسرائیل معزول کیے گئے، لیکن یہ امت معزول نہیں ہوگی، یہ امت معزول بحیثیت امت کے معزول نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات ہمارے سامنے کہ وہ فضیلت جو فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی تھی دین کی بنیاد پر، امت مسلمہ ہونے کی بنیاد پر، وہ جب ان سے واپس لے لی گئی، معاملہ ختم ہو گیا، تو اب ان کا معاملہ بنی اسماعیل کا یعنی اس امت کا معاملہ جب یہاں پر بات آ گئی، تو اب ان کے ساتھ یہ معاملہ تو رہا کہ وہ فضیلت کیا وہ جو مظہر ہے، جو اس کا نتیجہ ہے، وہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ نہ رہا۔ جیسے آج بھی صورتحال کیا ہے، آج دنیا میں جو ہماری کیفیت ہے، ہماری حیثیت جو بنی ہوئی ہے، وہ اس طرح کی ہے کہ کوئی محسوس فضیلت، کوئی محسوس چیز ہمیں اس طرح حاصل نہیں ہے، محسوس جسے کہا جائے۔ حالانکہ ایک فرق ہمیشہ رہے گا، اور فرق کیا ہے؟ وہ فرق اس امت کا اور ان کا فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی، یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل سارے کے سارے گمراہ ہوئے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اب ان میں ایک گروہ باقی رہ گیا تھا جو اب یہ کام کر رہا تھا، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا، تو یہاں کہیں نہ کہیں سلسلہ باقی رہے گا، لیکن اب وہ ایک قلیل معاملہ ہوگا، اس کی وجہ سے پوری امت کو فضیلت حاصل نہیں رہے گی، یعنی وہ انہیں قیادت حاصل رہے۔ اس لیے کہ جسے فضیلت حاصل ہوگی وہ مغلوب نہیں ہوگا، وہ غالب ہوگا۔ یعنی اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ فضیلت انہیں حاصل ہے اور غلبہ انہیں حاصل ہے، ایسا نہیں ہے۔ بالآخر یہ غلبہ اسی کو حاصل ہوگا جس کے بعد فضیلت ہے، یعنی بالآخر یہ معاملہ ایک دور تو ہوگا، جد و جہد کا ایک دور ہوگا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جو ہے وہ 23 سال کے اندر منزل تک پہنچی ہے، اور 13 سال اسے ایک کیفیت سے گزر کے دوسری کیفیت میں آنے میں لگے، یعنی جب ریاست کی تشکیل ہوئی ہے تو اب یہ معاملہ تو ہے، لیکن وہ کیفیت دوسری، وہ حالات ہیں، وہ معاملات ہیں، اس کے تحت ابھی کام آگے چلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد غلبہ ہے، اس کے بعد اسی طرح کی بات ہے، سوائے اس کے کہ جب مسلمانوں کی کیفیت یہ بنی کہ دین سے دوری کی بنیاد پر یہ مغلوبیت جہاں بھی آئی، یہ زوال جہاں بھی آیا،
اور جب بھی آیا کس بنیاد پر آیا؟ دین سے دوری کی بنیاد پر آیا، اور کوئی وجہ اس کی بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے آپ پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، یعنی مسلمان جب غالب ہوئے اب ان کے پاس کوئی سوائے دین کے کوئی اور ایسی خصوصیت موجود نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی موجود تھی، کوئی طاقت موجود تھی، کوئی افواج موجود تھی، کوئی اسلحہ موجود تھا، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں تھی ان کے پاس، لیکن دین کی بنیاد پر جو کام ہوا، جو شخصیات بنی، جو کردار بنا اور جو ذمہ داری ادا کی، اللہ نے غلبہ عطا کیا، یہ کام رہا۔ اور جب مغلوبیت کا دور شروع ہوا اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی ٹکر کی کوئی قوم نہیں تھی۔ مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مال ان کے پاس تھا، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ان کے پاس تھی، یعنی سارے معاملات ان کے پاس تھے، فوجی قوت کے اعتبار سے یعنی سب کچھ موجود تھی، مگر دین کی کمزوری، دین میں یعنی دینی کمزوری آ جانے کی وجہ سے، دینی زوال آ جانے کی وجہ سے اب وہ سب چیزیں اپنا اثر کھو چکی تھیں، وہ نتیجہ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپس کے معاملات کے علاوہ جو سب سے پہلا معاملہ ہوا ہے بغداد کے اندر، جس طریقے سے وہ کہیے کہ تاتاریوں نے جو مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ہمارے سامنے کی کیا کیفیت ہے؟ تو یہ بات ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت انہیں عطا کی تھی، مگر جب انہوں نے روگردانی کی انہیں بھی سزائیں دی گئیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس دور میں بھی سزائیں دی، بخت نظر کے ذریعے، اس سے پہلے کے ذریعے، تو یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب ہمارا معاملہ ہے ہمارے ساتھ بھی، حالانکہ ابھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب بہترین گروہ تم ہو، خیر امت کہا نا، تو خیر یا فضیلت بات یہی ہے، یا امت وسط کہا، وسط کا مطلب بھی کیا ہے؟ بہترین ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہے بہترین کی بات ہے یہ۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی، لیکن کس بنیاد پر کہی ہے؟ اس دین کی بنیاد پر کہی ہے، امت رہنے کی بنیاد پر کہی ہے۔ اگر یہ موجود نہیں ہوگا تو ظاہر سے بات نہ رہے گی، یہ بات وہ کیفیت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ یاد کرو میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، تو یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ فضیلت کیوں ملی تھی اور یہ فضیلت تمہارے ہاتھ سے کیوں چلی گئی؟ یہ بات دعوت دی جا رہی ہے، یہ دعوت دی جا رہی ہے، ورنہ تو یہ بات ہوتی آپ نے کل فضیلت دی آج واپس لے لی، احسان کہاں رہا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ فضیلت جس بنیاد پر دی تھی وہ بنیاد تم نے ڈھا دی، لہٰذا فضیلت روٹ گئی۔ اب اگر دوبارہ اسی بنیاد پر آ جاؤ، اب جو یہودی مسلمان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان اس امت میں آ جائے گا نا، اس امت کا حصہ بنے گا اور فضیلت اسے حاصل رہے گی۔ تو یہ معاملہ اپنی جگہ پر، تو یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے اور پھر ہمیں بتائی جا رہی ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں ہی بتائی جا رہی ہے کہ ہماری یہ فضیلت جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ دین ہے۔ جب تک اس دین کا تقاضا پورا کیا جائے گا اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں سے وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزار بنو گے ہم زیادہ نوازیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفران نعمت کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ بات واضح کی ہے، ظاہر ہے کہ جب ان سے کہا گیا تھا یہ بات ہمارے لیے بھی ہے، تو اللہ کی نعمت کی قدر کرنا، اس کا حق ادا کرنا، جب یہ کرتے رہے مزید نوازے جاتے رہے، اور جب اس نعمت کا کفران کیا ظاہر اس کا حق ادا نہیں کیا، قدر نہیں کیا۔ جن کی کیا قدر ہے ہمارے درمیان؟ یعنی کسی کے پاس دین کی کوئی یعنی عام تو رجحان ہے، کیا ہے؟ آدمی دنیا کے پیچھے ہے، دین کے پیچھے تو نہیں ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ دنیا چاہتا ہے، دنیا ملے، مال ملے، اقتدار ملے، یعنی یہ سب چیزیں چاہتا ہے۔ دین ملے یہ کتنے لوگ چاہتے ہیں، اور کتنے لوگ دین کے لیے حاصل کرنے کے لیے گویا کہیے کہ جیسے دنیا حاصل کرنے کے لیے مرے جاتے ہیں، دین حاصل کرنے کے لیے کوئی یعنی امت کے اندر یہ کیفیت پائی جائے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ صورتحال ہے، تو ظاہر ہے کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب میں گرے ہوئے ہیں۔
تو یہ اس پہ آیت کے اندر ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے لیے سبق اب یہ ہے فضیلت ہمیں دوبارہ ملے گی، فضیلت ہمارے پاس سے جائے گی نہیں، اس لیے کوئی اور امت نہیں آئے گی، مگر اس وقت ملے گی جب ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے، جب اس نعمت کی، دین کی نعمت کی قدر کریں گے. اور قدر کرنا کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اس ذات پر اور اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کریں گے، اس کے شیلٹر، اس کے تحت زندگی بسر کریں گے، اسے اپنا امام بنائیں گے، یعنی اس قرآن کو، اس سنت کو، تو ظاہر سی بات ہے فضیلت ملے گی. اب آگے ایک فرمایا، دیکھیے بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے، بنی اسرائیل بگاڑ کہاں سے آیا؟ ہمارا بگاڑ بھی ادھر ہی ہے. اگلی آیت بہت اہم ہے، فرمایا واتقوا، اور ڈرو واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو. کس دن سے ڈرو؟ کیا بات ہو رہی؟ کون سا دن ہے؟ نام نہیں لیا. کیا کہا؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ دن جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کسی کام نہیں آئے گا. یعنی کوئی نفس عن نفس شیئا، یہ کب ہوگا؟ یہ ظاہر پتہ ہے، میں آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے. جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ آخرت کا دن ہے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر آدمی اپنے عمل، اپنے کسب کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوگا. یہ بات اتنی واضح بیان کی گئی. تو اب یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اس آیت میں آخرت کی بات ہے. ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے، یعنی اس سلسلہ بیان میں ایک آیت ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ جو خرابی کی جڑ تھی، بنیاد تھی، اس خرابی کی جڑ بنیاد کو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے جو خرابی کل تھی وہی خرابی آج ہے. بگڑنے کا جو اسباب ہوتے ہیں ہر دور میں ایک ہی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں جو بات کہی گئی، ڈرو اس دن سے، ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا. تو کیا بات ہو رہی ہے؟ آخرت کی ہو رہی ہے. تو اب یہ تو اس دن کی خصوصیات بتائی ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر عقیدہ آخرت، پچھلی والی آیت کے اندر بھی یہ بات آئی تھی، پچھلے رکوع میں درس میں تھی بات، جو کہا تھا کہ نماز مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک روز اپنے رب سے ملنا اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو وہی عقیدہ آخرت کی بات تھوڑی سی آئی تھی آپ کے سامنے، پھر آ گئی دوبارہ پھر کہا جا رہا ہے. عقیدہ آخرت کے حوالے سے بنی اسرائیل اس کا انکار نہیں کرتے، کل بھی نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے ہیں. یہودی عیسائی عقیدہ آخرت کا انکار نہیں کرتے ہیں. کوئی آخرت نہیں ہے، مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے، ویسے بھی آپ کے سامنے بات ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ان کے عقیدے کی بات کیا بتا رہا ہے آخرت کے حوالے سے؟ یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. بنی اسرائیل سورہ بقرہ میں ہی آ رہا ہے آگے. ان کا کہنا یہ تھا کہ آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، الا یہ کہ چند روز کے لیے گئے تو گئے، الا ایاما معدودا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ پتا ہے نا کہ ہاں ایسا ہے، آخرت ہے اور جنت دوزخ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بدلتا ہے آگ میں چلے جاؤ گے؟ ہم نہیں جائیں گے. ہاں اگر جانا پڑا تو شاید ایک آدھ دن، 2-4 دن کے لیے چلے جائیں، اس لیے کہ اعمال ایسے تھے. ان کی کتاب خود بتا رہی تھی. تو عقیدہ تھا، بات صرف اتنی ہو رہی ہے، عقیدہ تھا. پھر چند رکوع آگے چل کر اسی بارے میں پھر کیا کہا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہ کہتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودیوں کے خیال میں یہودی نہ ہو، عیسائیوں کے خیال میں عیسائی نہ ہو. تو عقیدہ تو تھا نا، پتہ چل رہا ہے نا عقیدہ ہے. تو اب عقیدہ ہے تو صحیح، مگر عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی، عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، درست نہیں ہے. لہذا
نہ ہونا یا غلط ہونا دونوں برابر ہے. نہ ہونا یا غلط ہونا دونوں برابر ہے. اس لیے کہ عقیدے کا بگاڑ وہی خرابی پیدا کر رہا ہے جو عقیدے کا انکار پیدا کر رہا ہے. عقیدے کا انکار کیا تھا؟ کچھ نہیں ہوگا بھائی، یہ زندگی کھاؤ پیو مزے کرو ختم، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی باس پرس نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہے، کوئی عمل کا کوئی ایسا نتیجہ نہیں ہے. اور عقیدہ آخرت کا بگاڑ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے چاہو زندگی بسر کرو، جو چاہو کرو. بہرحال چونکہ تمہارا تعلق اس نسل سے ہے، چونکہ تم ان لوگوں کی اولاد، ان کا کہنا کیا تھا؟ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے پاس تو ایسا 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 ایسا، یہ سب ہمارے اتنے لوگ تو کہتے تھے نحنو ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بیٹے چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی ہے. تو بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ نسبت ہمیں جو ہے جنت تک پہنچائے گی. تو یہ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ جو چاہے کرو. سارا جو بگاڑ ان کے اندر پیدا ہوا، قرآن بتاتا ہے کہ اس کی بنیاد عقیدہ آخرت کا بگاڑ ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں کیا صورت حال ہے؟ عقیدہ آخرت کا بگاڑ. یہاں بھی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے جنت دوزخ پر تمہارا ایمان ہے نا، اس کے باوجود پتہ یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ پتہ یہ جہنم کا راستہ ہے، پھر آدمی اس پہ چل رہا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے کہ بہرحال کوئی راستہ نکل آئے گا. اس کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی راستہ نکل آئے گا. اور راستے لوگوں نے بتائے وہی شیطان کے چکر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ عمل کے بغیر بھی تمہارے لیے نجات ہے. کوئی ایک حدیث اگر کہیں مل جائے جس میں یہ کہا گیا ہو عمل نہ کرنا، عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف کوئی بھی بات بتا دی ہو، کوئی نسبت کی بات بتا دی ہو، کوئی اور چیز، یہ کافی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ بات جو ہے ایک واقعہ. تو یہ اپنی جگہ پر کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، برابر یہ بات کہتا ہے کہ جنت دوزخ کیا ہے؟ یہ عمل کا نتیجہ ہے. اب یہاں پر یہ جو آخرت کا بگاڑ ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. ابھی آخرت کے بگاڑ جو یہودیوں کے اندر تھا وہ بات ہو رہی ہے. پہلا کیا تھا؟ پہلا کیا تھا؟ یہ ہمارے کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تجزی، کوئی بدلہ نہیں دے گا، کوئی بدلہ نہیں دے گا. نفس عن نفس شیئا، اس کے بدلہ یہ دے دے، اس کا بدلہ یہ دے دے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے نہ باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ دے سکے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے بدلہ دے سکے گا. اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ واضح طور پر قرآن بتا رہا ہے، ہمارے سامنے یہ بات واضح طور پر رکھی گئی ہے. یہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا میرے عمل کا بوجھ کوئی اور اٹھا لے، ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے، کوئی کہہ بھی رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کسی صحابی سے بات کہی ہو، آپ نے امہات المومنین سے بات کہی ہو، آپ نے اپنی بیٹی سے بات کہی ہو، پرواہ مت کرو ہم بیٹھے ہیں. یعنی کوئی ایسی بات مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے، نہیں ملتی ہے. بلکہ یہ حدیث مل جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، حشر کے دن آپ ہمیں یاد تو رکھیں گے؟ کیا ان کا مرتبہ ہے؟ خود ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کے مرتبے کی عورت نہیں ہے. یعنی جو ان کا مرتبہ ہے آج، یعنی یہ تو چنیدہ ہے نا، چند ایک ہی ہیں، چند خواتین ہیں جن کا معاملہ ہے اس طرح. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ان سے پہلے، ان کا مقام ہے، ان سے آگے وہی ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ان کے بارے میں قرآن میں آیات اتنی ہیں جو مرتبہ مقام ہے. لیکن پوچھتی ہیں آپ ہمیں یاد تو رکھیں. پہلی بات کہ یاد رکھنے کی ضرورت پیش آئے گی. یہ تو ارے ہمیں کیا ہم تو خود ہی سیدھے، لیکن پھر بھی فکر مند ہیں، پھر بھی فکر مند ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جتنی محبت ان سے کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ ساری مثالیں موجود ہیں. کیا کہتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں آپ؟ جواب یہ دیتے ہیں عائشہ 3 جگہ ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا. یعنی یہ جواب دے رہے ہیں 3 جگہ ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا. آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی نہیں فکر نہیں کرو، آپ خود کہہ رہے ہیں. آپ ایک جگہ کون سی ہے؟ جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، الٹے ہاتھ میں، یہ مسئلہ ہے. اب کہاں کوئی سب کو اپنا پڑھا، اپنی پڑھی ہے. پھر کیا دوسری بات کیا بتائی کہ جب اعمال تولے جائیں گے پلڑا بھاری ہلکا پل سرات سے گزرنا ہوگا. یعنی تو یہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تسلی دلا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں فکر کرتی ہیں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں، آپ نے تو، اور واقعی ایک صحیح بات ہے، یہ غلط تو نہیں ہے، مگر تعلیم ہے امت کے لیے، تعلیم ہے کہ دیکھو ان سے بھی نہیں کہا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جب یہ آئے گی سورہ شورى میں یہ آیت آئے گی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی عزیزوں کو ڈرائیے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَأَنذِرْ، خبردار کیجئے، عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی عزیزوں کو. تو آپ نے فرمایا تھا اس موقع پر، وہ حدیث وہاں ملتی ہے اس کی تشریح میں، آپ نے اپنی پھوپھی فاطمہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہا، اپنے چچا عباس کا نام لیا اور کہا دنیا میں مجھ سے جو چاہے لے لو، آخرت میں میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، آخرت میں تمہیں اپنے عمل سے آگے بڑھنا ہے. اسی لیے کہا گیا جس کے کسب نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جائے گا. کیا کسب کیا ہے؟ کمائی. کسب کیا ہے؟ عمل. جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے لے کر نہیں جائے گا. قرآن ساری مثالیں ہمارے سامنے رکھ دیتا. نوح علیہ السلام کا بیٹا، قرآن میں لکھا ہے، ابھی کل کی بات نہیں، حشر میں نہیں ہے، آج فیصلہ ہے، قرآن میں لکھ دیا اللہ نے، یہاں ہی اس پر عذاب نازل ہوا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، قرآن میں لکھا ہے، وہ بھی بیزار ہو گئے، ٹھیک ہے ختم. لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی، دونوں کا معاملہ سورہ تحریم میں آ جاتا ہے وہاں. تو کیا بات ہے؟ یہ قریبی رشتے اور فرعون کی بیوی، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. بیوی کا شوہر، فرعون کی بیوی مسلمان آسیہ، ان کے بارے میں سورہ تحریم میں اللہ نے لکھا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ایسا رہا تو کوئی سی کام نہ آئی اس کے. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آئے، عذاب آیا. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب باتیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ وہ بھائی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کام کرو، یہ مطلب ہے اور کچھ نہیں ہے. صرف مطلب کیا ہے؟ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کام کرو، جنت کے راستے پہ چلو، عقیدہ اور عمل درست رکھو. تو یہاں پر یہ بات اس لیے ان کے درمیان بگاڑ کس وجہ سے آیا کہ انہوں نے یہ سمجھا ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارا کیا ہے، جو چاہے کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے گا، کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. واضح کر دیا. ایک بات دیکھیے، ایک آیت ہے، باتیں کتنی ہیں. بتقو، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. اور پھر کیا کہا؟ ولا يقبل منها شفاعہ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، شیء کہتے ہیں معمولی سے، ذرا بھی. آگے کیا کہا؟ ولا، اور نہ يقبل منها شفاعہ، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. یعنی کوئی جو ہے بھائی، ان کی شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ مل کر اس کی طاقت کو بڑھانا. کہتے ہیں سفارش کیا ہوتی ہے؟ بھائی میں بھی، میری طرح، یہ ہے نا، یہ ہے. تو شفاعت کا عقیدہ واضح کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ شفاعت کیا ہے. جس کے حق میں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور جسے حکم دیں گے وہی سفارش کرے گا، اسی کے لیے قابل قبول ہوگی. ایسا نہیں ہوگا
یہ سب آیات ہمیں بتاتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, سورہ مائدہ میں آ رہا ہے مضمون, عیسیٰ تم نے کہا تھا ان سے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا؟ اللہ میں نے کب کہا تھا, آپ کو معلوم ہے. اور اب اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے, اور اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ رحیم ہیں, آپ جانتے ہیں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ کی حضور کون بات کرے؟ اللہ جسے کہیں گے, جس کے حق میں کہیں گے وہی شفاعت ہوگی. یہ قرآن بتا رہا ہے. تو ان کا خیال کیا تھا؟ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ نے اپنے چہیتے کا کفارہ دے کر ہماری نجات کا انتظام کیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کے بقول انہیں پھانسی پہ چڑھا کر ان کا جو عقیدہ ہے ہماری نجات کا بندوبست کیا اللہ نے. یعنی جہالت کی انتہا ہے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے, عقیدے میں بیٹھے ہوئے. لہٰذا اس بنیاد پر کیا ہے چل رہا ہے سارا معاملہ. کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا جرم کے پادری کے پاس گئے, لاؤ بھائی کتنی قیمت لگتی ہے اس گناہ کی, یہ دو, اور جاؤ پاک صاف ہے. پھر دوبارہ پھر تسمہ دے دیا, پاک کر دیا, جائیے. ہمارے پاس تو توبہ ہے نا. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اب نہیں کریں گے, اصلاح کر لی, معافی مانگ لی. اس کے اندر ہے معافی. اس میں نہیں ہے کہ اپنی جگہ پر ہیں اور بس یہ چندہ دیا اور آگے کام صحیح ہو گیا. تو یہاں دوسری بات کیا بتائی؟ یہ عقیدے کا بگاڑ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا. یہ عقیدے کا بگاڑ. لہٰذا دیکھیے جس کو سفارش کا یقین ہو جائے نا وہ کام کبھی نہیں کرے گا. جس کو پتا بھائی سفارش چلی, سفارش آج کی دنیا میں آج صورتحال یہ ہے. ابھی امتحانات ہو رہے ہیں نا, امتحانات ہو رہے ہیں. جن بچوں کو نقل کا یقین ہو گیا, ایک دفعہ نقل کر لی, کبھی نہیں پڑھیں گے. دیکھ لیجیے آپ کے سامنے. پڑھنے والے بچے الگ ہوتے ہیں, نقل والے بچے الگ ہوتے ہیں. اور جو سفارشی ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. ان کا معاملہ یعنی پتہ چلتا ہے. کل تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی آ کر کہے کہ صاحب میرا بچہ ہے ذرا. آج تو کھلے عام جو ہے ڈٹائی کے ساتھ اپنے بچوں کی بربادی کا انتظام. جو اپنے بچوں کو تعلیم کے معاملے میں بجائے محنت کرنے کے, پڑھنے کے, نقل کرا کے, سفارش کرا کے انہیں گویا کہیے کہ پوزیشنیں دلائیں, وہ بیچارے آگے کیا کریں؟ جو ہمارا حال ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا. یہ کیفیت ہے. تو جو لوگ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں انہیں سب پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے, کیا صورتحال ہے اس وقت, کیا کیفیت ہے جس سے ہمارا تعلیمی نظام گزر رہا ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ نقل اور سفارش. یہ دو ہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو کیفیت ہے, یہ تو عقیدہ آخرت کا یہ بگاڑ بنی اسرائیل کا تھا. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو سمجھ لو. دیکھیے رعایتی پاس کون ہوتا ہے؟ رعایتی پاس کون ہوتا ہے؟ بھائی جو کچھ نہ کچھ کرتا ہے رعایت. جو سارے مضامین فیل ہے اسے کون سا رعایتی پاس ہوگا؟ وہ جو سارے میں یعنی ایک میں ہے تو کیا کہیں گے؟ ایک گریس مارک کتنے ملیں گے؟ ان کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے نا. گریس مارک ہے نا, یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں. ترقی پاس کا تصور ہے نا. گریس مارک کتنے ملیں گے؟ اور ایک میں مل جائیں گے, ساروں میں تو نہیں ملیں گے. سارے مضامین فیل, ترقی پاس. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سب میں جاتے بھی نہیں, اب سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جس کا نتیجہ بربادی. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ ناانصاف نہیں ہے. اللہ کے پاس پورا نظام, جو جیسا کرے گا ویسا. تو یہی معاملہ شفاعت کا ہے, سفارش کا ہے. جو لوگ اپنے رب کی رضا کے راستے پر چلے مگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے, کوئی کسر ہے, کوئی کمی ہے, کوئی گنجائش ابھی, تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے چلیے رعایتی پاس آپ ان کے حق میں سفارش کیجئے. تو یہ پورا شفاعت کا عقیدہ اسی طرح سامنے آتا ہے, اسی طرح سے سامنے آتا ہے. تو یہ جب بات ہمارے سامنے, ویسے معاملہ کیا ہے؟ جو لوگ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, کون رعایتی پاس ہونا چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ آگے بڑھے, ہر چیز میں آگے چاہتا ہے نا. یہ یہاں دین کے معاملے میں کچھ کیے بغیر بس کوئی رعایت مل جائے تو کام چل جائے گا. تو ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں جس کی وجہ سے عمل کے معاملے میں پیچھے ہو گئے, کرپشن میں آگے ہو گئے,
بدعنوانی میں آگے بڑھ گئے، ظلم اور زیادتی اور حرام میں آگے بڑھ گئے، اور نکتہ نوازی کے چکر میں مطمئن. اللہ بڑا نکتہ نواز ہے، کسی نکتے پہ کچھ ہو ہی جائے گا. شیطان نے ایک ذہن میں ڈال دیا، لہٰذا ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرو، ڈٹ کے بغاوت کے راستے پہ چلو، شریعت کو پامال کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ، یعنی آپ کا راستہ وہ ہے، دوسرے راستے پہ چلو، اور اس کے بعد مطمئن رہو کہ جنت ہماری ہے. تو یہ کس نے کہا ہے؟ یہی بنی اسرائیل کا حال تھا، یہی حال تھا. تو دوسری خرابی کیا تھی؟ بلا یقبل منا شفاعت. تو کیا بتایا؟ اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی کوئی سفارش کسی کے حق میں مفید نہیں کوئی کرے. پہلی بات تو غلط سفارش کوئی کر ہی نہیں سکتا، کرے گا ہی نہیں. لیکن یہ بات بتائی جا رہی تمہارے ذہن میں نا، اس لیے. تو اگلی بات آ رہی ہے، فرمایا تیسری بات، ولا یؤخذ منها عدل. ولا یؤخذ منها عدل. عدل کیا ہے؟ بدلہ. عدل کیا ہے؟ بدلہ. مساوات کہتے ہیں عدل، یہ اس کے بدلے میں یہ، اس کے بدلے میں یہ. عدل دو ترازو یہ برابر، اس کا یہ بدلہ. تو یہاں بدلے کے معنی میں ہے یہ اس جگہ پر. اور نہ کسی کی طرف سے بدلے میں کوئی چیز قبول کی جائے گی، کوئی بدلے میں کوئی چیز قبول کر لی جائے. تو قرآن اس کو واضح کرتا ہے، کہا کہ جو لوگ جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ اگر پوری دنیا ان کے پاس ہو تو سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یعنی اتنا سونا اگر ان کے پاس ہو، اور روئے زمین بھر کے سونا ہو، بلکہ دوسرے مقام پہ کہا اتنا ہی اور بھی ہو، سب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر قبول نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہوگا کیا؟ کس کے پاس؟ ہاں خالی ہاتھ ہوں گے، یہ تو پتا ہے نا، حشر کے دن خالی ہاتھ، عمل ہے بس خالی. تو یہ انداز اس لیے کہا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ آج دنیا کی چکر میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کے مفادات کے چکر میں صحیح راستے پہ نہیں آ رہے. کل ایسے حالات ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی ہو تو سب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہوگی نہ قبول ہو، تب بھی قبول نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے. تو بدلہ دنیا میں ہے، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے. آج آدمی اپنے گناہ کا بدلہ کر سکتا ہے کیسے؟ توبہ. پہلی بات بدلہ ہو گیا نا، گناہ ہو گیا، اب کیا کرے؟ اب اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ توبہ. دوسری بات کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. جیسے کفر کے مقابلے میں کیا نیکی ہے؟ ایمان. کفر، ایمان لے آئے، کفر ختم. گناہ کیا، اب چھوڑ دیا، نیکیاں شروع کر دی، ختم. یعنی نیکیاں جب کرنے لگے، برائیاں چھوڑ دی تو معاملہ ختم ہو گیا. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے. بھائی دیکھیں تشریح کون کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا، قرآن خود کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک جرم کرے اور اس کے بدلے میں 4 رکعت نماز پڑھ لے، دن بھر بیٹھ کے عدالت کی کرسی پر ظلم کا نظام چلائے، مجرم کو معصوم اور معصوم کو مجرم قرار دے، اور رات کو جا کے تہجد پڑھ کے ازالہ کر دے. کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے یہ. اور بھائی جو جرم کیا اس کی تلافی کرنی ہے. جو جرم، نماز چھوڑیے تو نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑیے تو نماز پڑھنی ہے. نماز کی قضا نماز ہے، روزے کی قضا روزہ ہے، اور جرم کی قضا جرم سے باز آنا. یہی ہوگا نا. اگر کسی کا مال کھایا ہے تو مال دینا ہوگا نا. سب کا مال کھاؤں اور رات کو تہجد پڑھ کے جو ہے ساری معافی. بھائی نیکیاں تو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور بھائی ہم نے تو نیکی کی ہے. یا پتہ چلا کہ صاحب ایسا بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا لوٹا اس میں سے کچھ صدقہ بھی کر دیا. وہ بھائی دیکھو نیکی کی ہے نا یہ. تو یہ حماقت ہے، یہ حماقت ہے. تو یہ بات بتا دی کہ یہ تو آخرت کے دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وہاں تو بدلے کا کوئی موقع نہیں. بدلے کا موقع کا دنیا میں انسان اپنے معاملات ٹھیک کر لے. تو عقیدہ آخرت کے حوالے سے تیسری بات. پہلی بات کیا تھی؟ کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، سفارش کسی کے ساتھ کام نہیں آئے گی، کوئی بدلہ نہیں دے گا، نہ ہی کسی سے قبول کیا جائے گا. آخری ولا ہم ینصرون،
اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی مدد کرنے بھی نہیں آئے گا ان کی. جیسے کوئی ان کا مددگار آ جائے جو انہیں بچا کے لے جائے، جو ان کی مدد کرے، وہاں پر اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے. اللہ ہی مددگار ہے، اللہ مدد کرے تو مدد، ورنہ سب ختم. تو عقیدہ آخرت کے یہ 4 معاملات اس ایک آیت میں بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ نے رکھے ہیں. اب ہمیں دیکھنا کیا ہے، کوئی چیز ہمارے اندر نہ آنے پائے، کوئی چیز ہمارے اندر نہ آنے پائے. بنی اسرائیل سے بات ہو رہی تھی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی بدلائی کسی کی طرف سے کوئی لیا جائے گا، اور نہ کوئی کسی کی مدد کرنے والا ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ تھے ان کے عقیدے کے خرابی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات انہیں بتا دی. عمل کے میدان میں آؤ، اعتقاد کے اعتبار سے بھی اور اس معاملے میں بھی، تبھی معاملہ درست ہو سکتا ہے. اس کے بغیر درستی کی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد جو بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ نے جو احسانات بنی اسرائیل پر کیے، اور پھر اس کے جواب میں ان کا طرز عمل. اللہ کے احسانات تو سب پہ ہیں، سارے انسانوں پر اللہ کے احسانات ہیں. ہم پر کم نہیں ہے اور ہر وقت ہیں، لیکن انسان کا طرز عمل ان کا کچھ الگ ہی معاملہ ہے. یہ بحیثیت امت کی بات ہو رہی ہے، ان سے فرد کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے بحیثیت فرد کے ہم پر احسانات ہیں، اور بحیثیت امت کے بھی احسانات ہیں. یہ بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لیکن ان کا معاملہ جو ہے وہ سب سے جدا ہے. ان کا بنی اسرائیل کا معاملہ کہ بحیثیت امت کے جو نافرمانی روگردانی انہوں نے کی اور اپنے رسول کی موجودگی میں کی، اس کی کوئی مثال نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو اسی اگلی آیت میں زیادہ بات ہے کہ اور بات بھی آ رہی ہے سامنے، تو اس کو اگلی مرتبہ ساتھ لیں گے. لیکن یہی بات کہ ان سب کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ذریعے سے تمہیں بھی نصیحت کی جا رہی کہ سوچو، غور کرو. اگر کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات ان کے لیے بھی کہی ہے جب انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خواہشات ہیں. قُلْ، آپ ان سے کہیے ہاتوا برہانکم، لاؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ. تو بھائیو، اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہیں یا پیدا کر دی گئی ہے تو قرآن و سنت سے دلیل دیکھ لو. اس لیے کہ اگر قرآن و سنت میں کوئی دلیل واضح ہے، تعویل نہیں، کوئی واضح دلیل ہے تو کہ اللہ کے پاس کام آ جائے گی، ہمیں بھی بتاؤ. اور نہیں ہے تو بھی معاملہ ٹھیک کرو. اس لیے کہ بہرحال جنت چاہیے، دوزخ سے بچنا ہے. جنت ہمیں درکار ہے اور دوزخ سے ہمیں بچنا ہے. جنت کے راستے میں چلے بغیر اگر جنت مل سکتی ہے تو پتہ چلے، تاکہ ہر ایک کو جنت ملے. لیکن جنت کے راستے پہ چلے بغیر جنت ملتی نہیں ہے. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن و سنت کے راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دے. اس راستے پہ چلو جنت ملے گی، اس راستے کو چھوڑ دو گے جنت کا تصور بھی چھوڑ دو. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچنے اور جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظلم کا خاتمہ فرما دے، ظالموں کی سرکوبی فرما، امت کے اندر بیداری عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. یا اللہ علم، حکمت اور دانائی عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے والدین کی مغفرت فرما.
اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ۔